بھلے، بھائی بھائی دونوں ساتھ رہو. تو کیا سبق دیا جاتا ہے بچوں کو؟ مل کے رہو، لڑوا کے نہ رہو، جدا کر کے نہ رہو. ہم زیادہ تر چیزیں ملا کے رکھتے ہیں تاکہ میل رہے. لا الہ الا اللہ، اس سے ملا محمد رسول اللہ، علی انواری، جدائی نہیں ہے. ہمیں جدائی پسند نہیں ہے. کون اعتراض کرتا ہے کہ نمازیں ملا کے کیوں پڑھتے ہو؟ تو تم جدا کر کے کیوں پڑھتے ہو؟ ملا کے پڑھو، ملا کے رکھو چیزوں کو. میل و محبت یہ ہے کہ ظہر سے عصر جڑی رہے، مغرب سے عشاء جڑی. تم کون ہو جدائی ڈالنے والے؟ اور وہ اللہ کی چیزوں میں جدائی، رسول کی چیزوں میں جدائی، اور یہ جدائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور خود ہی دیکھیے نا، ایک چیز بنائی پہلے، کیا مسجد کے 2 مینار، جدائی ڈال دی پاکستان میں. ایک کہاں گیا؟ ایک کہاں گیا؟ پہلے 2 کیوں بنایا تھا؟ یہ جدائیاں نہیں کرنی چاہیے. فراق اچھی چیز نہیں ہے، ملا کے رکھو. سرکار نے اسی لیے کہا دونوں کو ملا کے رکھنا. اور آخر میں چاہ رہے ہیں کہ یہی بات لکھ دوں. پتہ نہیں کیا لوگوں کو گھبراہٹ تھی، جانے کیا لکھ دیں. یہ جو گھبراہٹ ہے، اس سے دل چاہتا ہے کہ ریسرچ ہو اس بات پر کہ آخر سرکار لکھنے والے کیا تھے، آخری لمحات میں کیوں کہا قلم اور کاغذ لاؤ. اس پہ تو ریسرچ ہونی چاہیے تھی، کیوں نہیں ریسرچ کی. یہ دعوت فکر ہے کہ یونیورسٹیز میں اسلامیات جہاں پڑھائی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں کہ کسی اسکالر کو موضوع دیا جائے کہ صرف پی ایچ ڈی کرو اس پر، رسول کے آخری لمحات پر. اور اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جو تاریخوں نے کہا ہو، جو طبری نے کہا ہو، جو تقار ابن سعد نے کہا ہو، جو ابن حشام نے کہا ہو، جو ابن اسحاق نے کہا ہو، سب اٹھا کے چھاپ دو کہ آخری لمحات میں کون کیا کہہ رہا ہے. ابن کثیر ہو، ابن اسیر ہو، حدیثیں ہو، بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، سیاستہ کی ساری کتابیں، اور جتنے طبقات ہوں، جتنے ابقات ہوں، طبقات ابن سعد ہو یا وہ نیشاپوری کی صحیح ہو، کچھ بھی ہو، جس نے جتنا لکھا ہو پورا چیپٹر نکالو اور کہو آخری لمحات یہ ہیں. پھر پبلک خود ہی ملائے کہ بھائی یہ کیا ہے. کہ ابن اسیر کہہ رہا ہے کہ رسول کا سر حضرت عائشہ کے زانو پر تھا، اور پھر دوسرے چیپٹر میں کہہ رہا ہے علی کے زانو پر تھا، اور اس کے بعد روح پرواز کر گئی. تو کیا سرکار 2 تھے؟ 2 تھے. پھر یہ بھی روایت ہے کہ ایک جگہ یہ لکھا جا رہا ہے، ایک ہی کتاب میں گھر کا پتہ صحیح نہیں بتایا جا رہا ہے کہ آخری وقت میں کس گھر میں ہے. بھائی یہ سب حیرت کی بات ہے، اسی لیے تو موضوع رکھا ہے. صحیح پتہ نہیں لکھا جا رہا ہے کہ گھر کون سا ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ گھر ہے، اس گھر میں ہے، اور کوئی کہہ رہا نہیں اس گھر میں. اب وہ جو تجزیاتی آدمی ہے نا، جو چاہتا ہے دونوں گھروں کو ایک کر دے، تو کوئی بیچ کی دیوار گرا کے تو کہتا کہ نہیں، ہاں تھے تو اس گھر میں چند لمحے پہلے، لیکن ریکویسٹ کی گئی اور سب نے آپس میں ایکا کیا، تم اپنا ٹائم بھی دے دو، تم اپنا ٹائم بھی دے دو، تم اپنا ٹائم بھی. بھائی تم اپنے ہاں تو نہیں بلا رہے ہو، تم اپنے ہاں تو نہیں بلا رہے ہو، تو پھر میں سب کے حصے کا میں لے جا رہی ہوں. تو ابھی یہی طے نہیں حجرہ ہے کس کا وہ. اچھا کوئی حجرے اتنے بڑے بڑے تو تھے نہیں ہیں، یہ جو آپ سمجھیں قسم مصیب، اس میں 8 حجرے تو نکلے، اتنے بڑے بڑے تو ایک کمرہ تھا، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. اب وہ سارے حجرے ملا کے ذریعے رسول بنی، تو اب اس میں تو ڈھونڈنا مشکل ہے کہ سرکار جہاں پر ہے وہ کون سا حجرہ تھا. یہ باب جبریل جو ہے تو پھر یہ کس کا حجرہ تھا. نقشے بنے ہوئے موجود ہیں، سب پریشانیاں ہیں لوگوں کو اور الجھنیں ہیں.
وہ تو دیکھیے بہت دور کی بات ہے. دیکھیے آخری لمحات لکھے جاتے ہیں جب ریسرچ ہوتی ہے. مثلا علامہ اقبال پہ کتاب لکھی گئی, اب ساری ریسرچ ہو چکی صاحب, پہلے شروع ہوتی ہے ولادت سے. اب ظاہر ہے کہ اقبال کی 100 سالہ منائی گئی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھئی کمیٹی بنائی گئی, اقبال کمیٹی, جو ریسرچ کرے گی کہ صحیح تاریخ کیا ہے علامہ اقبال. اس کی وجہ یہ کہ پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوا تو سادات کے یہاں تو یہ تھا کہ تحفۃ العوام پہ لکھ لیا, کسی مذہبی کتاب پہ, کہ یہ کتاب کبھی غائب نہیں ہوگی, استعمال میں رہتی ہے, جتنی بار کھولیں گے بچے کی ولادت کی تاریخ یاد رہے. 3 مہینہ سن لکھ لیا گیا, یا پھر ایک ڈائری خاندانی ہوا کرتی تھی, شجرے کی کتاب میں لکھ دیا گیا. یہ سارے طریقے تھے. اب اس کے بعد جب یہ اسکول کا دور 1802 میں انگریزی تعلیم آئی, اسکول کھلے, تو بچے اسکول جانے لگے. جب اسکول جانے لگے تو پھر وہاں انگریز پوچھنے لگے بچہ کب پیدا ہوا ہے, تو پھر ایسی بہت سی باتیں پتہ چلی, بچہ فیل ہو جائے گا, انگریزی آتی نہیں ہے, اور اگر فیل ہو جائے گا اور 4 برس میں اگر یہ 8ویں کلاس میں نہیں پہنچا تو نکال دیا جائے گا, اور اتنی عمر میں اس کو 10ویں کلاس پاس کر لینا چاہیے. تو لوگوں نے عمر کو کم کر دیا. یہ سب انگریزوں نے کروایا. اب مثلاً بھائی پیدا ہوئے ہیں وہ آپ سمجھیے کہ 50 تو اسکول میں لکھوائی 54. اب 2 ولادت کی تاریخیں ہو گئی. 50 اور ایک 54 چل رہی ہے باہر, 50 چل رہی ہے گھر میں. تو پتہ چلا ایک روایت گھر کی ہوتی ہے, ایک باہر کی. یہ تو طے کرنا پڑے. تو اب دیکھیے اسلام آباد کمیٹی کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ علامہ اقبال کے ابا نے بھی یہ حرکت کی ہوگی. نہیں, انہوں نے سوچا کہ سب کرتے ہیں تو یہ ہوا ہوگا. تو انہوں نے کہا بھئی کون سی تاریخ ہے علامہ, کہنے بھئی 11 نومبر. کیا بات کر رہے ہیں, ایک جگہ 9 نومبر بھی لکھی. اب کیا خیر, پھر ایک اسکالرس نے بیٹھ کے میٹنگ کیوں, کہنے کہ بھئی ایسا کیجئے, سیالکوٹ میں پیدا ہوئے, جس ہاسپٹل میں پیدا ہوئے وہاں جائیے, ریکارڈ موجود ہوگا پرانا, اور فلاں فلاں سن کا ریکارڈ نکال کے نومبر کے مہینے میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں, علامہ اقبال کا سرٹیفکیٹ محمد اقبال کے نام سے مل جائے گا, اور ولدیت مل جائے گی. اقبال نام کے بہت سے بچے ہو سکتے ہیں, لیکن ولدی سے پہچانا جائے گا کہ یہ والے اقبال. پیدا ہوتے ہی تو نہ ڈاکٹر تھے, نہ سر تھے, نہ بانی پاکستان تھے, نہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے خواب دیکھ لیا تھا اور یوں بیٹھ. اس وقت تو صرف محمد اقبال تھے. کام سے بچے, ان کا وہاں دیکھیے کیا, انہوں نے کہا بھائی پہنچیے دیکھیے, تو نکالا تو انہوں نے کہا بھائی 9 نومبر. اب یہ تگ و دو کیوں ہوئی ولادت کی تاریخ, انہوں نے کہا بھائی پتہ چلے تب اسی دن تو 7 سالہ ہوگی, جشن ہوگا, اور اس دن چھٹی ہوا کرے گی پاکستان. تو اب پتہ چلا کہ چھٹی اسلامی حکومت میں بانی کی ہونی چاہیے, لیکن تاریخ تو پتہ ہو. اب ان کو تو چھوڑ دیجئے, جن کی ولادت کی تاریخ جو ہے اس لیے تلاش نہیں کی جا سکتی کہ کافر اپنے بچوں کی تاریخ ولادت لکھتے ہی نہیں تھے. لیکن جہاں لکھی جاتی تھی تاریخ, ان سے تو پوچھنا پڑے گا. تو چل کے در رسالت سے پوچھو کہ ابو طالب نے آپ کی ولادت کی تاریخ لکھی تھی یا نہیں. جب دادا بھی موجود ہو, عبد المطلب موجود ہو, تاریخی شخصیت تھے, تاریخ تو گھر میں لکھی چلی آ رہی تھی, اور تاریخ کیا لکھی چلی آ رہی تھی, یہ کوئی تاریخ کا
حصہ تھوڑی ہے عبد المطلب اور ابو طالب، یہ تو تاریخ بناتے ہیں. انہوں نے رسالت کی تاریخ بنائی ہے، یہ رسالت کی تاریخ کا حصہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا ہے. جو بنا جائیں تاریخ. تو بھائی کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی لکھا جائے تاکہ حافظے میں محفوظ رہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ لکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور سب کو یاد بھی رہ جائے. ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے قدرت نے یہ چاہا کہ ایک ایسی شخصیت آئے جس کی ولادت کی تاریخ لکھنا نہ پڑے، بلکہ دیکھتا رہے، سب دیکھتے رہے کہ یہ تاریخ ہے. اس لیے علی کو کعبے میں پیدا کیا کہ سب کو یاد رہے ایسا ہوا تھا. اب لکھنے کی ضرورت نہیں، کعبے میں پیدا. فاطمہ بنت اسد کا جانا یاد رہے، عباس بن عبد المطلب کا تڑپ تڑپ کے ابو طالب سے پوچھنا یاد رہے، بھاگ بھاگ کے محمد کے پاس لوگوں کا جانا کہ اندر گئی ہیں دروازہ بند ہو گیا ہے. محمد کا مسکرانا پریشانی کی بات نہیں ہے. 3 دن کے بعد ہم خود ہی چلیں گے اور چچی کو لے آئیں گے. پریشان سے برآمد ہونا کعبے سے، بچے کو لے کے آنا، کچھ چیزیں یادگار ہو جاتی ہیں. مریم جب فلسطین میں داخل ہوئی عیسیٰ کو گود میں لے کے، تو ساری زندگی یہودی بھول نہیں سکے عیسیٰ کا پیدا ہونا، کہ آج تک سن چلے جا رہا ہے 2008. یاد ہے 2008 برس ہو گئے عیسیٰ کو پیدا ہوئے، اب تک دنیا بھولی نہیں. اس لیے اللہ نے کہا عیسیٰ سے افضل آئے، کعبے میں پیدا کرو. مسلمان کعبہ چھوڑیں گے نہیں، اور جتنی بار کعبے کو دیکھیں گے اتنی بار علی یاد آئیں گے. اور پھر یہ بھی ایک نشان بھی ڈال دیا دیوار میں رکن یمانی کی طرف. نشان یوں ہے جیسے بادل میں بجلی کڑکتی ہے، اس میں چاندی بھری ہے، سونا بھرا ہے تو وہ اور بجلی کڑکتی نظر آتی ہے. گویا نشان سے بجلی کڑکائی ہے. اور حاجی گھوم رہے ہیں، نشان دیکھ رہے ہیں، ادھر کعبے کا غلاف اٹھا، نشان نظر آیا. اور عجیب بات ہے کہ میں داخل ہوا خانہ کعبہ میں تو میں نے دیکھا کہ باہر سے جب میں دروازے میں داخل ہوا تو وہ باب ابراہیم تھا. باب ابراہیم سے جب سیدھے بالکل تو کعبے کا دروازہ سیدھے نظر آتا ہے. اب جو مڑ کر میں نے دیکھا تو بالکل کعبے کے دروازے کے سامنے جو اندر کا دروازہ تھا اس پہ لکھا تھا باب علی. یعنی کعبے کا دروازہ اور باب علی اور باب ابراہیم، یعنی پتہ ہے کہ یہ ہے وہ راستہ جدھر سے بت شکن آئے. اور اس گھر کی تطہیر کی انہوں نے دعا کی تھی کعبہ طاہر رہے. علی نے ابراہیم کی دعا کو تکمیل تک پہنچایا کہ تطہیر کر دی، پاک کر دیا، تو آج تک کعبہ پاک ہے. تو کہاں علی جدا ہے کعبے سے؟ کعبے سے علی نہیں جدا، قرآن سے علی نہیں جدا، ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ سب ساتھ رہے، ان میں جدائی نہیں ہے. تو کیوں علی کو کعبے میں پیدا کیا؟ اس لیے کہ جب سرکار دو عالم عبد المطلب کے گھر میں تشریف لائیں گے، ظہور ہوگا، تو سب مدہوش ہوں گے، سب مدہوش ہوں گے، ہوش ہی نہیں ہوگا. انہیں کیا پتا کہ کون سا دین اسلام آنے والا ہے. خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا، انہوں نے اسلام کو خواب میں بھی نہیں دیکھا. مست ہیں، اپنے کفر میں مست ہیں.
تو ٹھیک ہے، بنی ہاشم کے بچے ہوتے رہے، ایک اور بچہ، کوئی ایسا بڑا واقعہ تو نہیں ہے مکے کے کافروں کے لیے، لیکن یہ ہستی بڑی بننے والی ہے، شان والی ہستی ہے، ابھی غیب میں ہے تو بڑی، لیکن اس کی بڑائی جو ہے غیب میں ہے، مکے والوں کو نہیں پتا کہ یہ نبی ہے، لیکن جب نبی ہو جائے گا تو پھر سب ڈھونڈتے بھی رہیں گے کب پیدا ہوئے تھے، کب پیدا ہوئے تھے، کب پیدا ہوئے تھے۔ میں آپ کو راز بتا رہا ہوں علی کعبے میں کیوں پیدا کیے گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں علی کی فضیلتیں بیان کر، ہم علی کی فضیلتیں نہیں، علی کی فضیلتیں محمد کی فضیلتوں کا تحفظ کرتی ہیں، اس لیے بیان کرنے۔ نہیں سمجھا؟ ابقات نے علی کے فضائل نہیں لکھے، رسول کی زبان سے نکلے کلمات کا صداقت پہ مہر لگا کے تحفظ کیا ہے، اور جو بھی فضائل علی کی کتاب ہو گویا وہ سرکار رسالت کے فضائل کا تحفظ کر رہے ہیں۔ کعبے میں علی کی ولادت صرف علی کی فضیلت تھوڑی ہے۔ اب تلاش ہوگی تو اب چلیں گے الٹا کیلنڈر چلائیں گے کیا، اس لیے کہ سن ہی بدل جائے گا۔ پہلے سن چل رہا ہے عام الفیل، جب ہاتھی آئے تھے وہ ہاتھیوں کے آنے کا پہلا سال، جب ہاتھی آئے اسی سال سرکار شکست دے کے نور موجود تھا، آمنہ بی بی امانت دار تھی نور کی، کہتے اسی کی برکت سے تو ہاتھی والے سپر پاور ہاری ہے، یہ معجزہ محمد ہے جو اب رہا بھوسا بن گیا۔ سورہ فیل گواہ ہے قرآن میں، اسی لیے کہا گیا الم ترا کیفا، آپ نے دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی دیکھ رہے تھے، اس نے مخاطب کیا آپ نے دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، آپ نے دیکھا، ہاں آپ نے دیکھا، یہ وہ والا دیکھا نہیں تم نے یہ بات دیکھی نہیں، تم نے دیکھا، واقعی دیکھا، یہ سورہ نجم والا ہے کہ تم نے آیت کبریٰ دیکھا، تم نے دیکھا۔ ابھی دوسری تقریر کو آپ لوگ دیکھیں، نویں 10ویں بنائے دے رہے ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے، یہ آگے کیا ہوگا، یوں ہی ہم سب 2 مہینے کے تھکے ہوئے ہیں، تو یہ جو اتنی داد آپ دے رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے آج پڑھوائیں گے۔ تو تاریخ کہاں تلاش کریں، اس لیے کہ ہم تو مدہوش تھے، راوی کا پتہ ہی نہیں۔ اب جب سرکار تشریف لائے تو ابو ہریرہ نہیں، اچھا، اور دوسرے راوی جو خواتین میں ہیں راویہ، وہ پیدا نہیں ہوئی، پیدا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی والدہ ابھی ان کے عقد میں ابا کے نہیں آئی، جی ہاں، ابھی نہیں، عقد کی بات آپ کر رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں سرکار سے 2 سال چھوٹے ہیں تو ابھی پیدا کہاں ہوئے ہیں، راویہ کے ابا بھی کہاں پیدا ہوئے سرکار، تو اس کے معنی کوئی چیز مکے میں نہ صدیقیت ہے، نہ فاروقیت ہے، نہ غنیت ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، سرکاری سرکار ہے۔ یا یہ کہہ لیجئے سرکار ہے، نہ یار ہے، نہ غار ہے، سرکار سرکاری سرکار، بڑی سرکار ہے، عبد المطلب کی سرکار ہے،
ابو طالب کی سرکار ہے، اس کی سرکار، ان لوگوں کی سرکار، اسی لیے تو سرکار کہتے ہیں حضور کو، سرکار اس کی ہے، تو گویا اس کی سرکار ختم مرتبت کی ذات ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں آپ ہی تو سرکار ہیں، آپ ہی تو سرکار ہیں۔ اب وہی ہے، اب ظاہر ہے کہ ہوش میں آئے، ابو طالب کے زمانے میں ہوش میں آ گئے، کپڑا بیچنے شام گئے تھے، واپس آئے تو دیکھا مکے کی گلیاں سنسان، خاک اڑے، کہنے لگے کیا مکے والے مر گئے، خاک کیسی اڑ رہی ہے؟ ڈرتے ڈرتے کوئی غلام کہیں سے نکلا، اس نے کہا کو نہیں پتا، ایک نبی نے دعویٰ کر دیا، تصدیق کرنے والا غلام سے سن رہا ہے، کیا ثانیہ ہو گیا؟ تو ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں، اب آہستہ آہستہ سب آئیں گے، اب بھی ہوگا، یہ کس کو ہوش کے کوئی ابھی سے پوچھ لے، مصیبتیں پڑی ہیں، بدھ کی لڑائی، فلانی اوجڑی، کنکر پتھر، یہ وہ، بلال ادھر، مار پیٹ، ہنگامہ، پورے شہر میں اسٹرائک، دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، ایسے میں یہ کسے یاد ہے کہ ابو طالب سے جا کے کہتا رہا بتا دیجئے یہ محمد جو ہے کب پیدا ہوئے ہیں؟ یہ طے ہے کہ ولادت کا راوی صرف ابو طالب ہے یا فاطمہ بنت اسد ہے، کوئی راوی کون ہے؟ ابو طالب۔ اب آئیے آخری لمحات پر، پہلے میں تو معاف کہ بھئی ولادت کی تاریخ صحیح نہیں مل پائی سرکار کی، اس لیے کہ راوی جو تھا وہ پیدا نہیں ہوا تھا، معاف کر دیجئے، امت کو معاف کر دیجئے، راوی چونکہ پیدا نہیں ہوئے تھے، سارے راوی سرکار سے عمر میں کم ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے، امت کے لیے شان کے خلاف بات تھی کہ ہم ابو جہل سے جا کے پوچھیں اور ابو لہب سے پوچھیں، سلامات پڑھیں۔ اب یہاں تو راوی سارے موجود ہیں، اس لیے آپ دیکھیں وفات کی تاریخ سب کے پاس صحیح ہونا چاہیے، سارے راوی، اور اگر نہیں صحیح ملے گی تو ابو ہریرہ پکڑے جائیں گے، جتنے راوی ہیں سب کو کہا جائے گا یہ بتائیے اختلاف کیوں ہو گیا، ولادت کی تو رہنے دیجئے آپ لوگ تھے نہیں، لیکن یہ وفات میں کیوں ہو گیا؟ کوئی کہہ رہا 28 سفر ہے، کوئی کہہ رہا 29 سفر، کوئی کہہ رہا ہے 1 ربیع الاول، کوئی کہہ رہا ہے 2 ربیع الاول، یہاں تک کہ کوئی کہہ رہا ہے 11 ربیع الاول، کوئی کہہ رہا ہے 9 ربیع الاول، مودودی کہہ رہے ہیں اور شبلی کہہ رہے ہیں 9 ربیع الاول، اور کوئی کہہ رہا ہے 12 ربیع الاول، اس لیے 12 وفات نام ہو گیا، اور یہاں تک بڑھتی چلی جا رہی ہے، ربیع الاول میں کہیں کسی دن بھی ہو گیا، وفات ہو گئی، تو یہ صحیح تاریخ کیوں گئی؟ پتہ چلا کہ تاریخ اور دن اس لیے بھول گئے کہ کوئی موجود نہیں تھا، اور اگر کوئی اصلی وارث ہے اور جو صحیح راوی بتا سکتا ہے تو وہ علی ہیں، تو اب تقریر
کی تقریر کا حاصل ہے کہ ولادت کی تاریخ کے گواہ ابو طالب، وفات کی تاریخ کے گواہ علی، وہ باپ ہے یہ بیٹا۔ اس کے معنی نہ وہ تاریخ ابو طالب سے پوچھی گئی، نہ یہ تاریخ علی سے پوچھی گئی۔ تو یہ دونوں تاریخیں تاریخ میں گم کیوں ہو گئی؟ وہ وجہ پتہ لگانی ہے کہ تاریخیں صحیح کیوں نہیں مل رہی ہیں۔ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور اسی دن وفات ہو گئی۔ اللہ کے پاس تاریخیں نہیں تھی کہ 12 کو پیدا کرے اور پھر 12 کو وفات بھی ہو جائے۔ کوئی مہینہ اس کے پاس ولادت کا نہیں تھا کہ دونوں مہینے الگ الگ کر دیتا۔ یہ ربیع الاول پہ اتنا زور کیوں؟ ربیع کہتے سرسبز و شادابی، خوشی کو کہتے ہیں ربیع، تو ولادت تو مان لیں گے، لیکن اللہ خوشی کے مہینے میں بلا نہیں سکتا پیغمبر کو۔ کا قاعدہ بتا رہے ہیں آپ کو، سفر کہتے ہیں زرد رنگ کو، اصفر۔ سفر کا مہینہ سفر اس لیے کہلاتا ہے کہ خزاں کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اس کے بعد بہار آتی ہے۔ خزاں میں گئے، بہار میں آئے۔ خزاں میں پتے زرد ہو جاتے ہیں، سفر کو زرد کہتے ہیں۔ ربیع کے معنی سبز ہو جانا۔ ربیع میں اس لیے آئے کہ مہینہ بہاریہ تھا، فصل بہار شروع ہو گئی۔ تو تاریخیں کھو کیوں گئی؟ تقریر کا حاصل جملہ، ابو طالب کے ایمان کا انکار کر کے مسلمانوں نے ولادت کی تاریخ کھو دی، علی کی خلافت چھین کر وفات کی تاریخ۔ نقصان دیکھا کیا ہوا؟ ولادت اور وفات کی تاریخ وہاں صحیح ہوگی جو ایمان ابو طالب کا قائل ہو اور علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل۔ پدر گرامی سرکار سید الملت جرول میں 28 صفر کو وفات رسول پڑھ رہے تھے، آج سے 40 برس پہلے۔ بچپنا تھا میرا، اب جو جملے ان کے یاد آتے ہیں وہ سناتا ہوں۔ جرول میں یہ 28ویں امام حسن کی شہادت کرنے کے لیے طاہر جرولی صاحب لے گئے تھے ہمیں، آپ کے بڑے بھائی۔ وہاں 28ویں بہت آگ کا ماتم ہوتا ہے جرول میں، تو ہم لوگ سبھی لکھنؤ کے سب بچے گئے تھے، ہم بھی گئے۔ تو وہاں دوپہر کی مجلس پڑھ رہے تھے سرکار سید الملت، تو کچھ حضرت سلیمان کا ذکر تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت سلیمان نے ایسا محل بنایا تھا کہ جس میں حکم نہیں تھا کوئی آ سکے،
لیکن موت کا فرشتہ آ گیا۔ سلیمان نے پوچھا بھی کہ کیسے آ گئے تم؟ کہ میں جہاں چاہتا ہوں چلا جاتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ سلیمان نے کہا اچھا ملک الموت ہو؟ تو گویا سلیمان کے یہاں جبکہ مناہی تھی کہ کوئی آئے نہ، اور پھر بھی آ گیا۔ اور سرکار دو عالم جو فخر سلیمان ہے، ان کے در پر جب آئے کوئی ملک تو اجازت لے۔ تو اس روایت سے جو مجھے یاد آئی اور بچپن میں میں نے سنی تھی اور بعد میں کتابوں میں بھی پڑھی، تو ایک بات پتہ چلی کہ آخری لمحات میں سرکار کس گھر میں، یہ روایت بتا رہی ہے۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ آخری لمحات کس گھر میں گزر رہے ہیں۔ اب روایت ہے جناب فاطمہ سے کیا کیا جائے؟ فرماتی ہیں کہ میرے زانو پہ بابا کا سر تھا کہ دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ میں نے کہا بابا آرام کر رہے ہیں، پھر آنا۔ پھر آواز آئی اے اہل بیت رسول، ہم گھر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ اس کے معنی اہل بیت کے گھر میں اس وقت ہیں رسول اللہ۔ فرمایا پھر آنا، اور بابا پہ غشی آئی، اور کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی تو اب شہزادی نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ آنکھ سے آنسو چلے اور سرکار کے چہرے پہ ٹپکنے لگے۔ آنکھ کھول دی، کہا فاطمہ بیٹا ابھی میں زندہ ہوں، رونے کا کیا سبب؟ کہا بابا کوئی بہت دیر سے اندر آنا چاہتا ہے، میں منع کر رہی ہوں لیکن وہ اصرار کر رہا ہے، وہ اصرار کر رہا ہے۔ تو کہا بیٹی فاطمہ یہ تمہارے در کا شرف ہے کہ ملک بغیر پوچھے نہیں آتا، یہ ملک الموت ہے جو تم سے اجازت طلب کر رہا ہے، جب تک تم اجازت نہیں دو گی یہ اندر نہیں آ سکتا۔ پتہ چلا یہ ہے فخر سلیمان کی ڈوری، یہ ہے فخر سلیمان کی ڈوری۔ ابھی صبح میں نے میر انیس کا مرثیہ پڑھا رسول خدا کے حال کا، ڈاکٹر محسن صاحب کے یہاں، تو اس میں انیس نے یہاں سے ایسا رخ موڑا ہے، ظاہر دنیا کا کوئی انسان سرکار کا سفر نہیں لکھ سکتا، لکھ ہی نہیں سکتا کہ کس طرح یہاں سے آپ روانہ ہوئے ہیں عالم بالا کی طرف، اور کس طرح عالم ذر اور عالم ہو اور قوسین و ادنا کو چھوڑتے ہوئے کس منزل پہ پہنچے ہیں۔ اس لیے کہ معراج میں تو جہاں ملاقات ہوئی ہے وہ حد مقرر ہے، لیکن یہ آخری سفر کے بعد جو منزل ہے تو اس کی آخری منزل مقام محمودی بتائی گئی ہے۔ اللہ کے سب سے بلند منزل مقام محمود ہے، تو محمد اور محمود جہاں مل جائیں وہی مقام محمود ہے۔ تو بجائے اس کے کہ انیس ادھر کا منظر دکھاتے، ادھر دکھایا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا مؤدب ہو جاؤ، صفیں جما لو، وہ آ رہا ہے کہ جس کے لیے میں نے یہ کائنات سجائی ہے اور اس کا استقبال کرو۔ بہت اچھا استقبال دکھایا ہے اوپر اللہ کے دربار میں سرکار کا میر انیس نے۔ کسی دن وہ منظر پیش کریں گے، لیکن بس یہاں پر یہ ذہن سوچتا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ سرکار کے آخری لمحات میں ملک الموت کو بھیج کر اللہ چاہتا ہے کہ دروازے پہ دستک دو تاکہ مدینے والوں کو پتہ چلے یہ فاطمہ کا در ہے، یہ فاطمہ کا در ہے، یہ فاطمہ کا در ہے۔ اسی لیے اپنے آخری لمحات میں ہر نماز کے بعد در زہرا پہ رک کے کہتے تھے اس در کو نہ بھولنا،
پہلے آیت تطہیر تلاوت کرتے تھے فاطمہ زہرا کے در پہ کھڑے ہو کے آخری لمحات میں، اور پھر کہتے تھے اس گھر کو نہ بھولنا، اس در کی عظمت کو نہ بھولنا. یہ عظمت بھولنے والی نہیں ہے، اس کو فراموش نہ کر دینا. اور منظر ہی بدل گیا کہ آوازیں آ رہی تھیں در زہرا پہ، جہاں رسول اللہ سلام کریں وہاں شور ہو رہا تھا. تقریر کے آخری جملے وہاں شور ہو رہا تھا، اور شور بھی ایسا کہ زہرا بی بی کو در پہ آنا پڑا. پوچھنا پڑا کیا ارادہ ہے، تو جواب ملا اس گھر کو جلا دیں گے. بی بی نے کچھ اور نہیں کہا، صرف اتنا کہا اس گھر میں حسن اور حسین ہے. جواب ملا کوئی بھی ہوگا تو جلا دیں گے. اس جواب نے بتایا کہ کربلا میں جب خیمے جلے تو جلتے خیموں میں چھوٹے بچے جل کے کیسے مر گئے، اس لیے کہ بنیاد مدینے میں رکھی گئی. حالانکہ جناب زینب کو سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا. خیمے جل رہے تو کہا سید سجاد کیا کروں، کہ بچوں سے کہیے جدھر سمجھ میں آئے صحرا میں دوڑتے جائے. ہائے تحفظ تو ہو رہا تھا، چلتے خیموں سے بچے نکلے. محمد باقر، جناب سکینہ، جناب مسلم کی بچی، چھوٹے چھوٹے بچے، مگر ہاتھ گھوڑے دوڑتے آ رہے تھے. چھوٹے بچے گھوڑوں کے سموں میں. ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا ہمیں سے باقی محمد اور علی محمد. بانی اعضا کو برکت عطا فرما اور اس گھر کو خوش خرم رکھ کہ جس نے اس عزا کو برسہ برس سے قائم رکھا ہوا ہے. تمام مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اب مولانا علی ناصر سعید صاحب بقاتی کی درازی عمر کی دعا کیجئے کہ ان کا سایہ ہندوستان و پاکستان کے تمام مومنین کے سروں پہ مثل عمر نور ہمیشہ باقی رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے. چودہ سو 29 ہجری الوداعی عشرہ قصر مسیب میں منعقد ہے. تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. حضرت رسول خدا کے آخری لمحات. کسی بھی انسان کی زندگی کیسی گزری، اس کے لیے اس کی زندگی کے آخری دن بہت اہم ہوتے ہیں. اگر انجام بخیر ہوا تو سمجھ لیجئے کہ پوری محنت زندگی کی وصول ہو گئی. لیکن سرکار دو عالم کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ عام انسانوں کے لیے مسئلہ ہے. سرکار کی پوری زندگی کامیاب تھی، کامیاب رہی. آخری لمحے بھی سرکار کے کامیاب تھے. سرکار پردہ فرمانے کے بعد بھی کامیاب تھے.
جس وقت آپ کی قبر بنی اس وقت بھی کامیاب تھے، آج تک کامیاب ہیں اور قیامت تک کامیاب رہیں گے، اور محشر میں بھی وہی کامیاب ہیں۔ آخری لمحات اس لیے نہیں دیکھے جا رہے کہ جس طرح دنیا والوں کے آخری لمحات دیکھے جاتے ہیں، نہیں، آخری لمحات امت کے لیے امتحان بن گئے۔ ہم اس لیے جائزہ لے رہے ہیں، سرکار کے آخری لمحات کو اللہ نے، امت نے جو محنت کی تھی لا الہ کے بعد، تو اللہ امت کا انجام دکھانا چاہتا تھا۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ ہم ان چند لمحات کو اس لیے قیمتی بنا رہے ہیں کہ اے امت محمدیہ یہ بتا دے کہ جو کچھ تو ان لمحات میں کرے گی وہی تیرا مستقبل بننے والا ہے۔ ان قیمتی لمحات کو سرکار سے لے لو تو کامیاب مستقبل بنا لو، ان لمحات کو ٹال دو تو پھر جاؤ آخرت کے انعامات ٹل گئے۔ تو اب جو بعض لوگ کہہ دیتے ارے صاحب جو ہونا تھا وہ ہو چکا، تو اب بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ بھئی ابھی تو بیان کرنا ہے کہ جو ہو چکا آیا اس میں سے کچھ آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ فائدہ پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے اگر کسی صدی میں کہیں پر بھی یہ احساس ہو جائے کہ بھئی فلاں کام غلط ہوا، تو ظاہر ہے اب نہ وہ وقت پلٹ سکتا ہے، واپس بھی نہیں آ سکتا، نہ وہ کام دوبارہ کر کے صحیح طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک کام تو ہو سکتا ہے نا کہ نہ وقت پلٹے گا نہ کام پلٹے گا، لیکن جب یہ پتہ چل جائے کہ کام غلط ہوا تو یہ تو کہا جا سکتا ہے غلطی ہوئی، یہ تو اختیار میں ہے، یہ تو اختیار میں۔ اچھا ایسے کئی ہزار واقعات ہیں کہ ہو جاتے ہیں اور بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی غلطی ہو گئی، تو وہ بھی کسی مصلحت سے کہتے ہیں۔ تو مثلا الیکشن جیتنا تھا شجاعت پارٹی کو، کاف لیگ کو اگر الیکشن جیتنا ہے، ہاں 2-3 غلطیاں ہوئی اس میں، لال مسجد بھی ہماری غلطی تھی، تو اس کے معنی لال مسجد آپ نے کی تھی اور آپ کی غلطی تھی اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ تو جو غلطی مانے وہ یہ بھی مانے یہ کام ہم سے غلط ہوا تھا، تو لوگ اخباروں میں اقرار کر لیتے ہیں کہ ہاں فلاں کام غلط ہو گیا، کہتے ہیں، سیاسی پارٹیاں بھی کہتی ہیں ہاں فلاں کام غلط ہو گیا اور ہم اس کی معافی مانگتے ہیں۔ اس کو جانے دیجئے، پارٹیاں اور یہ اور وہ، مذہب کی بات کرتے ہیں ہم، دین کی بات کرتے ہیں ہم۔ مسلمان اتنے نہیں ہیں دنیا میں جتنے عیسائی ہیں، عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی کم ہے۔ جب یہ 2000 صدی نئی شروع ہوئی تو ظاہر عیسائیوں کے لیے تو بہت ہی مسرت کی بات تھی، ان کی تو عید تھی، میلینیم کے جشن منائے انہوں نے، میلینیم کی یادگاریں بنائی، لندن میں بہت بڑا گلوب بنا ہوا ہے ٹیمز ندی کے کنارے جسے میلینیم پوائنٹ کہتے ہیں، اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، جو لوگ لندن نہیں گئے کمپیوٹر پہ دیکھ سکتے ہیں، بڑا جشن منایا ہے میلینیم کا یورپ والوں نے۔ تو ان کے لیے خوشیاں منانا یا آتش بازی یہ کوئی بڑا جشن نہیں تھا کہ 2000 برس ہو گئے، نئی صدی شروع ہونے والی۔ انہوں نے ایک نئے طریقے سے جشن منایا اور انہوں نے ایک وفد بنایا، اور وفد بنا کر انہوں نے ننگے پیر
اس میں پادری بھی تھے اور بڑے بڑے معززین تھے، اور وہ وقت چلا، اور وہ وقت یوں چلا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی پچھلی صدیوں میں جو 2000 برس گزرے ہیں تو اس میں ہم نے یہودیوں پہ بڑے ظلم کیے، اور ہم نے یہودیوں کو قتل کیا، مارا اور ان سے دشمنی کی، تو ہم تمام یہودیوں سے معافی مانگتے ہیں کہ اب ہم ان پر نہ ظلم کریں گے، نہ ہم انہیں قتل کریں گے، اور ہم معافی مانگنے آ رہے ہیں۔ اسرائیل بھی گئے، جہاں جہاں یہودی تھے عیسائیوں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافی مانگی کہ ہم سے پچھلی 2000 صدیوں میں غلطی ہو گئی ہے۔ 2000 برس کے بعد غلطی تو مانی، ہو سکتا ہے کہ وہ کام صحیح ہو، انہیں یہ احساس ہوا ہو سکتا ہے یہودیوں کا مارنا اچھا کام رہا ہو مسلمانوں کے لیے، لیکن عیسائیوں کو احساس ہوا کہ اب ہمیں میل سے چلنا چاہیے، کہ اگر یہودی اور عیسائی مل کے نہیں رہیں گے تو مسلمان ہمیں کھا جائیں گے۔ تو احساس تو ہوا بڑی قوم کو کہ یہودی کو ملا لو، اب انہیں نہ مارو، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو کیا مسلمان شیعوں کو ملا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ طاقت کو مضبوط کرو؟ عیسائی عقل مند ہے، اپنے دشمن یہودی کو ملا سکتا ہے، لیکن اب ملانے کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ وہ تو جب مصیبت پڑتی ہے امت مسلمہ پہ تو شیعہ تو مددگار ہوتے ہیں، لیکن انہیں دیکھ کر کم از کم اتنے سے احساس کرنے کی بات ہے کہ یہ غلطی مان لو کہ 1400 برس سے شیعوں کو قتل کر رہے ہو، اب تو معافی مانگ لو کہ اب نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ اجے جو نہیں کر رہے ہیں کم از کم وہ ان کو تو سمجھائیں جو کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ سارے سنی مارے ڈال رہے ہوں شیعوں کو، پہلے چنار میں، کوئٹے میں، یا پہلے کراچی میں، یا لاہور میں، یا پنجاب میں، یا جہاں بھی مار رہے ہوں، عراق میں، تو ظاہر ہے کچھ مخصوص لوگ مار رہے ہیں، سارے سنی تو نہیں شیعوں کو مار رہے ہیں۔ اجے جو نہیں مار رہے ہیں وہ کہہ تو سکتے ہیں ان سے، بھائی آپ سنی بھائی ہو ہمارے، یہ کیوں ہمیں بدنام کر رہے ہو، ہم تو نہیں مار رہے ہیں۔ تو پوری امت کیوں بدنامی لے رہی ہے چند کے لیے، وجہ تو بتا دو۔ بہرحال ایسا وقت آیا ہوا ہے کہ سوچنے کا موقع ملا تمام مسلمانوں کو، اور علماء نے اور عوام نے اور سب نے کسی طرح اس بات کا اقرار کیا کہ 1400 سال سے جو شیعہ کہہ رہے ہیں چلو ان کی باتوں کو سوچ لیں۔ مولانا اسحاق ہیں فیصل آباد میں، یا طاہر القادری ہیں، تو ان لوگوں نے سمجھائی بات اہل سنت کو کہ بھائی آپ شیعوں کی بات سنیے، وہ سب کچھ جھوٹ نہیں بول رہے، اگر وہ رسول کے آخری لمحات آپ کو دکھا رہے ہیں آئینے کی طرح تو سچے دل سے دیکھیے، اس میں جھوٹ کچھ نہیں ہے۔ آخری لمحے کا سب سے بڑا فیصلہ جو شیعہ سنی مورخین نے لکھا وہ آج میں بتاتا ہوں آپ کو۔ فیصلے تو سرکار کے بہت سے ہیں جو آنے والی تقریروں میں آئیں گے، آخری لمحات کے فیصلے، لیکن یہ سب سے بڑا فیصلہ سرکار کا تھا آخری لمحے میں، اور آپ نے اعلان کیا۔ اعلان کیا کیا؟ اعلان کیا کہ 8 ہجری میں شام کی سرزمین پہ، روم کی سرحد پہ جنگ موتا جو ہوئی ہے، جس میں ہمارے 3 بڑے سپہ سالار قتل ہوئے، زید بن حارثہ، عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت جعفر طیار، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں پر خالد بن ولید تھا اور اس نے پرچم اٹھا لیا اور وہ لشکر کو لے کے واپس آ گیا۔ تاریخ نے لکھا بھاگ آیا، لیکن مسلمان کہتے واپس آئے
اور سعودی عرب کے مورخین کہتے ہیں کہ سیاسی فرار اختیار کیا. وہ اس کو ایک کہتے ہیں، یہ جنگ کی ایک اصطلاح ہے، بھاگنے کو کہتے ہیں ایک سیاسی، جیسے گناہ کبیرہ کو کہتے خطا اجتہادی. بلے اب مسلمانوں نے کچھ چیزیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر بھی ایجاد کی ہوئی ہیں، اور وہ اتنی مشہور کر دی ہیں کہ لگتا ہے قرآن میں بھی ہوگی اور حدیث میں بھی، حالانکہ نہیں ہوگی. لفظ اجتہاد قرآن میں ہے ہی نہیں، تو خطا اجتہادی کا لفظ قرآن میں کہاں سے آ جائے گا؟ اور سرکار کے دور میں کوئی مجتہد ہو نہیں سکتا، اس لیے سرکار خطا اجتہادی کہہ نہیں سکتے حدیثوں میں. تو یہ تو آپ نے بعد کے لفظ ایجاد کیے ہیں نا، اور وہ بھی علی کے مقابلے میں کوئی آیت آپ کہیں خطا اجتہادی. خطا اجتہادی معاویہ آ گیا، انہوں نے کہا خطا اجتہادی ہو گئے. تو غالب نے یہ کہا ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو. مرزا غالب نے کہا ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو. یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے گر برا کہے اس کو. برا نہ مانیے اگر برا کہیں اس کو. بقدر فہم ہے. اس کے بعد کہا کہ بقدر فہم ہے اگر کیمیا کہیں اس کو. بہت ہے پائے گردے رہے حسین بلند. بقدر فہم ہے اگر کیمیا کہیں اس کو. یہ حسین کی مدح ہے. تو اب جہاں دل چاہے خطا اجتہادی، تو اسی طرح اصطلاحیں ایجاد کر لیں. لیکن جو بات میں بتانے جا رہا ہوں، یہاں پر مسلمان کوئی چیز ایجاد نہیں کر پائے، اور معذرت کے لیے الفاظ نہیں ہیں، تاریخ کے پاس لفظ نہیں ہیں کہ وہ بتا سکے. سرکار نے کہا کہ رومیوں سے انتقام لو جا کر، تمہارے قیمتی 3 آدمی قتل ہوئے ان کے ہاتھ سے. لشکر بناؤ. 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا لشکر تیار ہوا، اور آپ نے مسجد میں آ کے اعلان کیا کہ اس لشکر کی سربراہی اسامہ بن زید کرے گا. یعنی زید بن حارثہ جو صحابی وہاں مارے گئے ہیں، ان کا بیٹا. کچھ لوگوں نے کہا کہ 17 سال کا لڑکا ہے یہ، اس کی سربراہی میں ہم نہیں جائیں گے. اب یہاں پر میرا پہلا جملہ کبھی نہ بھولیے گا جب تک کہ تقریر چل رہی ہے، کہ امتحان رسول کے آخری لمحات رسول کا امتحان نہیں ہے، امت کا امتحان ہے کہ جو لا الہ کہہ کر ارکان دین پر عمل کرتے ہوئے آئے ہو. حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، حضور کے ساتھ روزے رکھیں، حضور کے ساتھ جہاد کیا ہے. ظاہر ہے کہ آج کے مسلمانوں سے بہت کہیں لاکھ گنا زیادہ مرتبہ ان کا ہے، اس لیے کہ سرکار کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار کی زبان سے حدیث سن رہے ہیں، ان کے درس میں بیٹھ رہے ہیں، عید بقرعید ان کے ساتھ کر رہے ہیں، رمضان ان کے ساتھ کر رہے ہیں، جہاد ان کے ساتھ کر رہے ہیں. یعنی ہر دین کے کاموں میں سرکار کے ساتھ شریک ہیں سارے مسلمان. کتنا بڑا مرتبہ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے، غدیر کا واقعہ تو نہیں ہوا، شیعہ جھوٹ بولتے ہیں. کوئی ایسا مجمع 2 لاکھ کا نہیں تھا. اچھا نہیں تھا، کچھ نہیں کہا حضور نے، کوئی واقعہ نہیں ہوا، بنا لیا شیعوں نے. یہ واقعہ ہوا کہ نہیں کہ 2-2.5 لاکھ کا لشکر بنا اور ایک 17 سال کے لڑکے کو حضور نے سربراہ بنایا. اب یہ بتاؤ کہ سب نے سربراہی اس کی مانی کہ نہیں مانی؟ ارے علی اگر غدیر ہماری ہے تو اسامہ تو تمہارا ہے.
اسامہ ہمارا نہیں ہے، نہ پہلے والا اسامہ ہمارا تھا نہ آج کا اسامہ۔ ہمارا نہیں۔ اسامہ بن زید، اب بات کیا ہے؟ اسامہ کے باپ زید بن حارثہ، یہ جناب خدیجہ کے شادی سے پہلے ایک محکمہ تھا ملکۃ العرب کے یہاں کہ ایک مال مختص تھا، اور وہ آدمی مقرر تھے کہ جو غلام اور کنیز بیچے جاتے تھے دوسروں کے ملک پکڑ کے، جنگوں کے قیدی ہوتے تھے، تو آپ فرماتی تھی کہیں بھی بک رہا ہو کوئی غریب حبشی کالا تو خرید لینا، کنیز بھی لے آنا، غلام بھی لے آنا۔ تو اس حساب سے کئی ہزار غلام اور کنیز، ان سے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا، لیکن بس یہ کہ ان کے لیے رحم و کرم اور مہربانیوں کے لیے کہ بیچارے جانے کہاں لڑکے پھریں گے، ڈھلے پھریں گے، تو انسانی ہمدردی کے تحت خیر سگالی کے طور پہ تو اس طرح کے وہ لڑکے خرید کے لائے جاتے تھے کہ جو غلام بنتے تھے، بازو ان کے بندھے ہوتے تھے بیچاروں کے، تو وہ منگوا لیتی تھی جناب خدیجہ۔ اس میں یہ لڑکا بھی 14-15 سال کا زید بھی خریدا گیا تھا، اور حبشی النسل ہے، کالا ہے، جیسے بلال ہیں، تو ذرا بلال سے کچھ سپر تھا۔ بلا افریقہ کا سسٹم یہ ہے کہ جب تک آپ مصر میں ہیں تو رنگ ذرا ہے مدھم، لیکن جب آگے بڑھتے جائیں گے، اندر چلے جائیں گے، آپ یوگنڈا میں ہو تو پھر چہرے کے نقشے بدلتے جائیں گے، اور پھر آپ خوف کھا کے بے ہوش ہوتے جائیں گے، ان کا حسن بڑھتا جائے گا، آپ کی تیوریاں بڑھتی جائیں گی، ان کے جتنے موٹے ہوتے ہیں اتنا حسین ہے، جتنا کالا ہے اتنا حسین ہے، آپ کا معیار کچھ اور، ان کا معیار کچھ اور، تو کچھ درمیانی سے کلر کے تھے۔ اب جب اس میں ایک میسرہ بھی تھا، اس کا کام تھا ذرا یہ کہ وہ اونٹ پر سے جب مال وغیرہ اتارنا چڑھانا تجارت کے، وہ انچارج تھا غلاموں کا، میسرہ جو تھا وہ بہت، یعنی جناب خدیجہ زیادہ تر میسرہ سے کہتی تھی یہ کام تیری نگرانی۔ تو حضور جب گئے ہیں مال لے کر جناب خدیجہ کا، تو بار بار آپ پردے سے میسرہ دیکھ اچھا اونٹ لانا، اور سرکش اونٹ نہ ہو، اور خیال رکھنا، اور کوئی زحمت نہ ہو ان کو، تو میسرہ کی ڈیوٹی لگے۔ یہ بھی ایک لڑکا سا تھا۔ بہرحال جب جناب خدیجہ بیاہ کے آ گئیں بنی ہاشم کے گھر میں، تو غلام کنیز سارے سب جہیز میں آ گئے، اور زیادہ تر تو وہ تھے کہ تقریباً کہتے ہیں کہ 450 یا 550 کنیزیں اور غلام وہ ہیں کہ جو جب بی بی آئی ہیں دلہن بن کے سرکار کے یہاں، تو جیسے جیسے سواری بڑھتی جاتی تھی، اونٹ کے ہر قدم پہ کہتی تھی اتنے کنیز آزاد، اتنے غلام آزاد، اتنی کنیزیں آزاد، ذات رسالت پہ صدقے، اس شادی کے صدقے، اس عقد کے صدقے۔ تو اسی ولیمے ہی کے دن 500 غلام اور کنیز آزاد ہوئے۔ اس میں سے یہ لڑکا زید جو ہے، اس کو سرکار کے لیے کہ یہ آپ کے خاص کام کرے گا، بستر لگانا، بچھانا، نیزہ اٹھا کے ادھر سے رکھنا، مشک، پانی بھرنا، یہ سب چھوٹے کام جو لڑکوں سے لیے جاتے ہیں اوپر کا کام کرنے کے لیے، تو اس کام کے لیے یہ مقرر ہوا۔ تو اتفاق سے یہ ہوا کہ حضور کی ایک کنیز ام ایمن تھیں، تو وہ حضرت عبد المطلب نے ان کو خریدا تھا حضور کے دادا نے، تو وہ بیوہ ہو گئی تھیں،
تو حضور نے جب یہ زید ذرا بڑا ہوا 16-17 برس کا 18 برس کا تو ام ایمن سے نکاح کر دیا، یعنی کنیز اپنی غلام جناب خدیجہ کا یہ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہوا تو اس نکاح کے نتیجے میں، شادی کے نتیجے میں ام ایمن سے زید کا بیٹا اسامہ پیدا ہوا۔ تو اب اسامہ کو ننیال سے ہاشمی گھر کی غلامی ملی، ددیال سے خدیجہ کے گھر کی غلامی ملی۔ تو کبھی کبھی غلامیاں بھی شجروں میں چلتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے ہماری غلامی ننیالی بھی ادھر ہی سے ہے اور ددیالی بھی ادھر، ایک گھر کے غلام ہیں ہم۔ ہمارے نانا پر نانا بھی اہل بیت کے غلام تھے، دادا پر دادا بھی، ہم سب ایک ہی گھرانے کے غلام ہیں۔ یہاں یہ کہ بہرحال اب ظاہر رسول اور خدیجہ ایک ہو گئے تو پھر ظاہر ہے کہ اب بیٹے میں اثر آنا چاہیے، اسامہ میں آنا چاہیے۔ تو چونکہ اسامہ کا باپ زید موتا میں قتل ہوا اسلام کی راہ میں پرچم اٹھاتے ہوئے، تو اس لیے زید کے بیٹے کو اس لشکر کا سربراہ بنایا۔ اچھا صاحب، جب لشکر چل رہا تھا موتا جانے کے لیے تو منبر پہ آ کے فرماتے تھے، جب لشکر کو روانہ کرتے تھے تو فرمایا کہ علم ہم دیتے ہیں عبداللہ ابن رواحہ کو، اور اگر یہ مارے جائیں تو پھر زید بن حارثہ علم اٹھائے، اور اگر یہ بھی مارا جائے تو پھر جعفر بن ابی طالب علم اٹھائیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ترتیب اس طرح تھی کہ پہلے جعفر پھر زید پھر عبداللہ ابن رواحہ، کوئی کہتے ہیں نہیں اس طرح ترتیب تھی کہ پہلے زید پھر عبداللہ ابن رواحہ پھر جعفر، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح ترتیب تھی کہ عبداللہ ابن رواحہ پھر زید پھر جعفر۔ ظاہر 3 آدمی تو ترتیبیں بھی 3 ہو سکتی ہیں، اس سے بحث نہیں کہ ترتیب کیا تھی، لیکن آپ نے فرمایا وہاں پر ایک یہودی نجومی بیٹھا ہوا تھا جس وقت سرکار یہ اعلان کر رہے تھے، تو اس نے مسلمانوں سے کہا کہ سنو یہ تینوں مارے جائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا یہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہ اس لیے کہ پیغمبر اگر یہ کہہ دے کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، تو لازمی وہ نہیں رہے گا۔ تم اپنے پیغمبر کا مزاج نہیں جانتے۔ لیکن یہ غیر جو ہیں وہ ایک ایک لفظ کو سرکار کے محفوظ کر رہے ہیں اور ان کا ذہن ریسرچ کر رہا ہے۔ مسلمان سب سن رہے ہیں اور سوچنے کو تیار نہیں۔ چلو اس وقت نکل گئی بات 1400 سال سے، اب تک آواز محمد آ رہی ہے، سوچنے کو تیار نہیں۔ حدیثیں موجود ہیں، ایک ایک لفظ پہ سوچئے، اور وہ تو لمحے سرکار کے ہیں۔ یعنی سیدھی سی بات ہے کہ عمر ابن عبد ود نے کہا آؤ نکلو، تو سرکار نے کہا جا اس کے مقابل میں، جو آج اس کے مقابل جائے اور اسے مارے آنے والے دور میں وہ میرا جانشین اور خلیفہ بنے۔ تو کیا پیغمبر کی زبان پہ یقین نہیں ہے کہ جنازہ اور میت خلیفہ نہیں بنے گا، وہی بنے گا جو مار کے آئے گا؟ تو یقین نہیں تھا کہ گئے نہیں؟ تو لفظ پیغمبر پہ یقین تو ہو میرے بھائی۔ تو آج بھی یہی مسئلہ درپیش ہے کہ آپ کو پیغمبر کے ایک ایک لفظ پر یقین ہے یا نہیں؟
یہی یقین کی منزل تھی آخری لمحات میں. تو آپ نے پھر ممبر پہ آئے اور کہا جب اس کے باپ کو ہم نے علم دے کے بھیجا تھا، اس وقت بھی یہ بحث تم لوگوں نے اٹھائی تھی کہ غلام کی سربراہی میں ہم نہیں جائیں گے. یہ کہا گیا تھا کالا ہے اور غلام ہے اور اس کو آپ ہمارا سردار بنا رہے ہیں، تو اس وقت بھی تم نے جھگڑا اٹھایا تھا. آج اس کے بیٹے کو بنا رہا ہو تو پھر تم جھگڑا اٹھا رہے ہو. تو طے تو کرے امت، یا آقا کو مان لے یا غلام کو مان لے. جب وہاں مولا کہا تو وہ بھی سمجھ میں نہ آیا، جب غلام زادے کو بنایا تو وہ بھی نہ سمجھ میں آیا. جب غلام کو بنایا تب بھی جھگڑا اٹھایا، غلام زادے کو بنایا جب بھی جھگڑا اٹھایا. تو بھائی چاہتے کیا ہو؟ مطلب کون بنے؟ یا تو سپر خاندان کا ہو، اعلیٰ خاندان کا ہو. عوام میں سے لینا چاہ رہے ہو تو عوام میں غلام سے تھرڈ کلاس کوئی چیز نہیں ہوتی. تو بالکل غار میں جانا چاہ رہے ہو تو وہ بھی سرکار دے رہے ہیں. تو پتہ چلا نہ آقا چاہیے نہ غلام، بس کاٹ کرنی ہے پیغمبر کے لفظ کی، جو ہم کہیں. یعنی اپنا حکم ڈالنا چاہتے ہیں اللہ اور پیغمبر کے حکم کے ڈگ میں. امت اس پہ چل رہی ہے. یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، یا اللہ کی مانو یا محمد کی مانو. تمہاری بات ہم کیوں مانے؟ اگر تم مان رہے تو سب کیوں مانے؟ دیکھیں سارا اختلاف اس بات پر ہے، جھگڑا کوئی ہے ہی نہیں. یا تو اللہ اور رسول کا کہا مان لیجئے جو حکم ہے، آیت اور حدیث. کسی اور کی کیوں مانے؟ کیوں مانے؟ ارے یہاں بڑے بڑے مسئلے پڑے ہوئے ہیں، خود اجتہاد ہمارے یہاں موجود ہے. کہا جا رہا ہے کہ عقل کی روشنی میں فتویٰ دیا جاتا ہے، فتووں ہی پہ ہم چل رہے ہیں. لیکن وہاں بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ فتوے والوں سے فتوے والوں کے فتوے پوچھ لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر طرح کے مجتہد موجود ہیں. اب اگر خدا نہ کرے کوئی یہ فتویٰ دے دے ماتم نہ کرو تو کیا نہ کرے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ تو سوچنا پڑے گا کہ اگر فتوے سے فتویٰ ٹکرا جائے عمل رسول سے، کہ حمزہ کا ماتم کیا، جعفر کا ماتم کیا، حسین کی زندگی میں حسین کا ماتم رسول اللہ نے کیا، اور کوئی کہے نہ کرو، تو اب ہم سیرت رسول کے آئینے میں دیکھیں گے. ہم کوئی آنکھیں بند کر کے اندھے تھوڑی چلیں کہ 4 فقہ ہیں تو چلتے چلی جائیں. ایسا نہیں ہوتا. جب عقلی مذہب ہے تو ہر ایک کو حق ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے بتائے کہ عمل رسول کے خلاف نہیں ہو سکتا. سید سجاد جو عمل کر گئے ہیں، اگر اس کے خلاف فتویٰ آ جائے گا تو پھر ہم چپ ہیں، خاموش ہیں، پھر ہم اور کہیں اور رجوع کریں گے. ایک وقت میں ایک مجتہد تو ہوتا نہیں. حدیث یہ ہے ایک وقت میں 10 مجتہد رکھیں گے. میں نے ایک مجتہد سے ایران میں پوچھا کہ ایک وقت میں 10 عالم کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر ایک ہو تو خدائی کا دعویٰ کر دے. دس رکھتے ہیں، 10 برابر کے 10. آیت اللہ خمینی بھی ایک ہی وقت میں، آیت اللہ خوئی بھی ایک ہی وقت میں، شریعت مدار بھی ایک ہی وقت میں، سیستانی بھی ایک ہی وقت میں، آقا حکیم کا خاندان بھی ایک ہی وقت میں، آقا مرشی بھی ایک ہی، آقا گل پائگانی بھی ایک ہی وقت میں، آراکی بھی ایک ہی وقت میں. پائے کے بڑے بڑے 10 علماء موجود، تاکہ کسی کو ایک بات میں تکلف ہو، فتویٰ دیتے تو وہ دوسرے سے پوچھے، دوسرا تیسرے سے پوچھے، اور باقاعدہ 10 بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ کیا کہنا ہے. اور روئے زمین علماء سے خالی نہیں ہے. کون کہاں چھپا ہوا ہے؟ اور یہ طے ہے کہ 313 اسی زمین سے اٹھنے ہیں تو وہ مجتہد سے کم تو نہیں ہوں گے. تو 313 یہیں کہیں چھپے ہوئے ہیں جنہیں 12ویں امام کے لشکر میں جانا ہے.
اس میں قطب بھی ہیں، اس میں ابدال بھی ہیں، تو پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یعنی علم کا مسئلہ الجھا ہوا نہیں ہے، علم کا مسئلہ سلجھا ہوا ہے۔ من بعد ما جاءک من العلم فقل، جب علم آ گیا تو جھگڑا کیسا؟ علم آنے سے پہلے جھگڑا ہوتا ہے، علم آنے کے بعد جھگڑا نہیں ہوتا۔ علم موجود، جب علم موجود ہے تو آخری لمحات کو سمجھنا کیا مشکل ہے؟ آسان ہے کہ بھئی تمہیں جانا ہے اسامہ کے ساتھ، اسامہ کے ساتھ جانا ہے۔ اسامہ کو علم دے دیا سرکار نے، اپنے ہاتھ سے دے دیا، اور کوئی یہ اعلان نہیں کیا کہ کل علم دوں گا۔ وہ موقع جا چکا، وہ موقع جا چکا، وہ کچھ اور مسئلہ تھا، وہ علم دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے، یہ علم دیا جا رہا ہے کچھ دنوں کے لیے، اور دے کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ امت اس علم کے نیچے جمع ہو سکتی ہے یا نہیں، اور امت دیکھ رہی ہے کہ سرکار انتظام کر رہے ہیں۔ طبیعت صحیح نہیں ہے، بار بار اٹھ کر ممبر پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں مدینے کے باہر یہ لشکر جمع ہو جائے۔ چلا گیا لشکر، کیمپ لگ گئے روانگی کے کہ جلدی جلدی کیمپ میں پہنچو تاکہ وہاں سے مارچ کرے لشکر۔ پرچم لگا دیے گئے، پرچم لہرا رہے، شہر خالی کرو، یہاں کوئی نہ ہو، سب وہاں جاؤ۔ اسامہ بھی گیا لشکر لے کر۔ پھر صبح نماز پڑھانے سرکار آئے تو کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے لیے کہا تھا سب جاؤ، تو جو نظر اٹھی یہ نہیں گیا، یہ نہیں گیا، یہ نہیں گیا، بیاس کو تم سے کہا تھا جانا ہے جیسے اسامہ میں، جیس کہتے ہیں لشکر کو، جیسے اسامہ میں، تاریخ نے جیسے اسامہ لکھا ہے، گئے تم جیسے اسامہ میں۔ وہ سرکار بہت تیاری میں تھے، نکلو جلدی، شہر سے باہر نکلو، ہمارے حکم کے خلاف اس باؤنڈری میں کوئی نہیں رہ سکتا، جو شہر مدینہ میں رہے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ اچھا جلدی 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 سب نکل گئے، گھبرا گیا سرکار، غصے میں جلال میں جانا ضروری، اب بار بار کہلوا رہے ہیں سرکار روانہ ہو جاؤ، روانہ ہو جاؤ، اسامہ لشکر لے کے آگے بڑھو، کوئی واپس نہیں آئے، کوئی شہر مدینہ میں نہیں بیٹھے، کسی گھر میں کوئی مرد نہ رہے، سب اس لشکر میں جائیں۔ تو لفظ پیغمبر کی کوئی قیمت ہے ہمیں یہ بتا دو، غدیر کو چھوڑ دو، اس میں اہل بیت کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر علی کو بھیجا جا رہا ہوتا تو پھر غدیر والا جھگڑا تم یہاں کھڑا کرتے، علی نہیں جا رہے، حالانکہ علی کے بھائی مارے گئے ہیں جعفر، حق ہے رسول کو کہ اپنے بھائی کے انتقام کے لیے سگے بھائی کو بھیجیں، لیکن باپ اور بیٹے کے مسئلے کو رکھ کر رسول نے بتایا کہ بھائی بھائی کی وراثت تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو باپ اور بیٹے کی وراثت سمجھ میں آئے کہ بیٹے کو حق ہے کہ قصاص اپنے باپ کا لے، تو اب جا رہا ہے بیٹا باپ کا قصاص لینے رومیوں سے، تم جاؤ اگر لا الہ کہا ہے تم نے، اس لیے کہ حکم اللہ ہے کہ یہ جائیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا حکم آیا لشکر جلدی بھیجیے۔ پھر دوسرا دن ہوا، پھر وہی لوگ نظر آئے، اب تک نہیں گئے، لشکر آگے نہیں بڑھا، اب یہ آخری لمحات گزرے جا رہے ہیں، اور وفات کا دن قریب آ رہا ہے۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ تیسری تقریر ہے، اور روز کی تقریر میں وفات قریب آئے گی، اور قریب کا لمحہ میں آپ کو سناؤں گا، یعنی فاصلہ نہیں، آخری لمحات آپ سمجھ نہیں رہے کیا ہوتے ہیں، اب چلے اور اب چلے، یہ ہے آخری لمحات، اور اس میں یہ فکر ہے سرکار کو آخری لمحات میں کہ لشکر کیوں نہیں آگے بڑھ رہا، جا کیوں نہیں رہے۔ اب جب دیکھا کہ لوگ اس کے باوجود لہجہ بدل گیا، جلال آ گیا، تو اب منبر پر آ کر کہا کہ جو آج
لشکر اسامہ جیسے یہ حدیث پیغمبر ہے، شیعہ سنی سب نے لکھی، انکار نہیں ہو سکتا اس حدیث پر، سب نے لکھا، ہر کتاب میں لکھا۔ آج جو جیسے اسامہ میں نہ جائے قیامت تک اس پر لعنت ہو۔ آج جو جیسے اسامہ میں نہ جائے قیامت تک اس پہ لعنت ہوگی۔ نکال دو حدیث، نکال دو۔ پیغمبر کے لفظ کی قیمت ہے یا نہیں یہ بتا دو۔ یہاں کیا معذرت لکھنی ہے؟ معذرت سرکار کی طبیعت خراب تھی، کیسے جاتے؟ اور سرکار کیا کہہ رہے ہیں اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ سرکار نے یہ ذکر کب کیا کہ میری طبیعت خراب ہے؟ سرکار کہہ رہے تم جاؤ، میری طبیعت کی خرابی سے اہم اس لشکر کا جانا ہے۔ اور اگر سرکار کی طبیعت کا اتنا خیال تھا تو سرکار کی طبیعت جب ختم ہوا سلسلہ تو پھر کہاں چلے گئے تھے؟ اگر آخری لمحات کا اتنا خیال تھا تو بس ریسرچ کر ڈالو، اے پڑھے لکھے مسلمانوں، ریسرچ کر ڈالو کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے آخری لمحات میں، کیا واقعہ ہوا ہے۔ تو سرکار کی زندگی میں یہ لشکر نہیں گیا۔ ابھی آگے پڑھتا ہوں۔ سرکار کی زندگی میں یہ لشکر نہیں گیا، تو سرکار کی اس حدیث کی قیمت ادا کریں مسلمان کہ جیسے اسامہ میں آج جو نہ جائے، یہ آج کا لفظ ہے، الیوم اکملت لکم، آج وہ بھی ایک آج تھا، ایک آج یہ ہے، اس آج میں ولایت کا اعلان تھا، اس آج میں لعنت کا ہے۔ اب جو نہیں گیا مجھے نہیں پتا، میری سمجھ میں نہیں، تو اس کو میں کیسے ٹیلی کیسے کروں؟ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ ریسرچ کرنے والے تو پتہ نہیں کیسے ثابت کریں گے، لیکن اس وقت میں کیا کروں؟ میرے لیے مجبوری ہے۔ اب میں مسئلہ حل کیے دیتا ہوں، اگر اس کے علاوہ کچھ ہو تو آپ پھر حل کر لیجئے گا۔ وہ 2.5 لاکھ لوگ جو غدیر میں تھے، اگر وہ 2.5 لاکھ لوگ مدینے آنے کے بعد علی ولی اللہ کا اقرار کر لیتے تو جیسے اسامہ کے 2.5 لاکھ لوگوں پہ قیامت تک لعنت اللہ۔ اور کیا ہے مسئلہ؟ اب ریسرچ کرنے والے کچھ بھی لکھیں، حالانکہ میری بھی کتاب آ رہی ہے، یہ کتاب آ رہی ہے، میں اشرا نہیں پڑھ رہا۔ آپ جو فیصلے کریں گے وہ اس میں بڑھا دوں گا، ابھی چھپی نہیں ہے۔ آپ جو فیصلے کریں گے 10 دن میں ہم اس میں بڑھا دیں گے۔ آپ کہیں گے ایسے نہیں ایسے کر لیجئے، ہم ویسے نہیں ویسے کر دیں گے۔ جب دشمن اس سے نفرت کرے گا تو اس کائنات کو خدا غرق کرے گا۔ جو لشکر اس وقت نہیں چلے گے، جو لشکر اس وقت نہیں چلے گے، آج چل رہے ہیں۔
اور ایک بات ہے میرے کو بس صلوات پڑھے، صلوات پڑھے، صلوات۔ بھائی یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ بات تو میں سمجھا رہا ہوں نا جو آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ تو 10 دن مجھے سمجھانی ہے، اور بہت اچھا آپ کا جذبہ ہے ماشاءاللہ، اور سب کے جذبے یہی ہیں کہ یہ تو شروع ہی میں کہہ چکا کہ بھائی عیسائیوں نے یہودیوں سے معافی مانگ لی ہے، بس ذرا سی دیر ہے کہ تمام مسلمان شیعوں سے معافی مانگ لیں، اور اگر ہم سے نہ مانگیں تو کم از کم اہل بیت سے تو مانگ لیں۔ اور دیکھیں معافی اس بات پہ ہوگی کہ جا کے جنت البقیع میں بی بی کی قبر پہ سارے مسلمان کہہ دیں فدق آپ ہی کا تھا، فدق آپ ہی کا تھا، فدق آپ ہی۔ اتنی سی بات کہنا۔ میں نے صرف ابھی سامنے کی بات بتائی ہے، اب لشکر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون بلوایا جا رہا ہے، یہ کل کی تقریر میں، چونکہ یہ سب کچھ رسول کے آخری لمحات میں ہو رہا ہے، اس لیے اس کا ذکر کریں گے۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ لشکر نہیں گیا، لشکر نہیں گیا، اور لشکر میں یہ خبر ہو گئی کہ سرکار کی وفات ہو گئی، اور لشکر نہ گیا۔ اسامہ واپس آیا، اور اسامہ نے چونکہ کالا پرچم حضور نے دیا تھا، جعفر طیار کی تعزیت کا پرچم تھا، اس لیے وہ کالا علم لا کر اسامہ نے رسول اللہ کے گھر کے دروازے پہ نصب کر دیا، اور وہی پرچم تعزیتی پرچم بن گیا۔ یعنی اس بات کا ثبوت ہے کہ لشکر نہیں گیا، اور وفات پیغمبر کے بعد پھر وہ لشکر حضرت ابو بکر نے بھجوایا، بھیجا گیا نا، گیا نا، لڑائی ہوئی، روم فتح ہوا، یورپ فتح ہوا، شام پہ قبضہ ہوا، آگے سلطنت بڑھی، ہوا سب کچھ ہوا، لیکن سرکار کی مرضی سے کچھ نہ ہوا۔ اس بات کو گاڑ دیں تاریخ کی کتابوں میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ سرکار شکایت لے کے سینے میں چلے گئے کہ میرا کہا نہیں مانا گیا، اب اس کے بعد پوری دنیا فتح کر لے مسلمان، تو سرکار کیا کرے؟ کیا کرے سرکار؟ کیا سرکار کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں نے یہ فتوحات کی تھی؟ تو زندگی میں خوش کر لیتے، زندگی میں خوش کر لے۔ جاؤ، نکلو، نہیں جاؤ گے خدا کی لعنت، نہیں جا رہے، تو اس کے معنی یہ کہ اپنی مرضی سے سارے کام مسلمان کرنا چاہتے تھے۔ یہ لمحہ آخری بتا رہا ہے کہ اب قیامت تک مسلمان ہر کام اپنی مرضی سے کریں گے، تو کرتے رہو، کرتے رہو، کسی چیز میں رسول اللہ کی مرضی نہیں۔ رسول کی مرضی ہو اور پورے ورلڈ میں امت مسلمہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ جس رب نے اپنے نبی کو انبیاء کے سامنے کبھی نیچا نہیں ہونے دیا، شب معراج بلایا اس لیے کہ چوتھے آسمان پر عیسیٰ سے لے کر ابراہیم تک سب نبی کے پیچھے نماز پڑھیں۔ وہ نبی اور اس کی امت آج دن مار کے کارٹونوں سے ذلیل ہو، اور اللہ دیکھ رہا ہے،
نہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ امت نے سرکار کا کہا نہیں مانا اور اب تک نہیں مانا۔ یہ مطلب ہے کہ نہیں مانا کا مطلب یہ ہے کہ جو کہہ گئے وہ مان لو۔ تو اب کیا ماننا؟ اب نہ لشکر اسامہ بن سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ بس اتنی سی بات کہ سب آ کے یہاں بیٹھ کے ان نعرے لگانے والوں کے ساتھ کہو کام غلط ہوا، لشکر نہیں گیا، غلط ہے غلط ہے غلط، زبان سے کہنا ہے تو کس کو سمیٹنا ہے، کس کا ایک چھپانا ہے؟ تو کیا وہ سرکار سے بڑی چیز ہو گئی کہ اس کا پردہ ڈالا جائے؟ کیا بات ہے بھئی؟ یہی تو اتنی سی بحث ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں سرکار سے بڑا کوئی، امت کہتی ہے نہیں کچھ لوگ ہیں، تو ہوا کرے ہوا کرے۔ یعنی رکھ لیا، خلافت ملتی ہے وصیت سے۔ حضرت ابو بکر نے وصیت کی کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے، امت نے بات مانی ابو بکر کی اور وصیت کو مانا اور عمر کو بنایا خلیفہ۔ تو حضرت ابو بکر کی وصیت اتنی بڑی ہو گئی کہ سب نے حضرت عمر کو مان لیا، اور رسول کہہ رہے تھے کہ جاؤ لشکر میں، تو کوئی نہیں گیا۔ سب قابل احترام ہیں، لیکن ان کی وصیت بڑی ہے، حضور کی وصیت چھوٹی ہو گئی۔ تو اگر اس وقت نہیں مانی تو اب مان لو، تو ان کی وصیت کو بھی ہم مانتے ہیں اور سرکار کی وصیت کو بھی مانتے ہیں۔ تو اب وصیت ماننے کا مطلب یہ کہ بھئی یہ کہہ دو کام غلط ہوا، حضور کی زندگی میں وصیت کے مطابق لشکر اسامہ کو جانا چاہیے تھا اور غلطی ہو گئی امت سے۔ اتنے سے کہنے میں کیا ہے بھئی؟ ہم بھی تمہارے ساتھ کہیں گے، ہم بھی تو امت میں ہیں، تو ہمیں تو کہتے ہوئے کوئی شرم نہیں آئے گی۔ غلطی مان لینا ذلت نہیں ہے، غلطی پہ اڑے رہنا ذلت ہے۔ مان لو، ہم بھی مان رہے۔ اب علم لا کے ختمی مرتبت کے گھر پہ گاڑا تو کیا گاڑا، اور علم گاڑنے کے بعد تو پھر اسی کو سنت بنا لیتے کہ رسول کے گھر پہ پہلا کالا علم گاڑا گیا۔ تو اگر سنت کربلا نہ سمجھو تو سنت اسامہ سمجھ کے کالے جھنڈے گھروں پہ لگا لو۔ اب ٹھہر جاؤ، یہاں پہ ٹھہر جاؤ، تقریر ختم ہو گئی۔ اگر اسامہ وفات نبی پر سب پرچم لگائیں تو سبز نکلیں، اور اگر وفات پہ اسامہ نے کالا علم لگایا ہے تو 12 وفات پہ۔ تاریخ میں پڑھ لو کالا علم لگا ہے تو وہ علم سنت بنے گا۔ پہلا علم وفات نبی پہ تعزیت ادا کرنے کے لیے نبی کے گھر پہ اسامہ نے لا کے لگا دیا، تو گویا 2.5 لاکھ کے لشکر، پوری امت کی مرضی ہے کہ کالا جھنڈا لگے، تو رنگ کیسے بدل گیا؟ اور رہ گیا یہ کہ اگر یہ ولادت کے پرچم ہیں ٹھیک ہے، یہ وفات کے نہیں ہو سکتے، سب وفات کے تو نہیں ہو سکتے، یہ ولادت کے۔ اور اگر یہ ولادت کے ہیں تو پھر تاریخ میں دکھاؤ کہ جس دن سرکار پیدا ہوئے اس دن ابو طالب نے سب پرچم لگایا۔ تو بھائی کہنے کا مطلب یہ کسی لاجک سے چلیں گے آپ یا نہیں؟ کوئی لاجک ہوگی نا، تو جہاں کوئی لاجک نہ ہو اور کوئی جواب نہ ہو تو پھر بہت سی چیزوں کا جواب نہیں ہوتا۔ پھر ہم سے بھی نہ پوچھئے ماتم کیوں، کالا علم کیوں، کالے کپڑے کیوں؟ بس جیسے امت چلنے دیجئے، کچھ آپ چلائیے کچھ ہم چلائیں، وہاں دیکھ لیں گے کون کیا چلتا ہوا چلاتا ہوا آ رہا ہے۔
پھر وہاں دیکھ لیں گے بھائی. زیادہ زیادہ یہی تو ہوگا محشر میں. ایک جلوس ادھر سے آئے گا گولی مار سے, ایک جلوس رضویہ سے آئے گا, دیکھیں گے کہیں پہ مل جائے, ہو سکتا ہے وہ جنت کا دروازہ ہو, تو رنگ سے رنگ ملا لیں گے پرچموں کے, اس میں کیا ہے بھائی. ہم تو دیکھیے نا کسی بھی رنگ کے خلاف نہیں. آپ لال جھنڈا نکالیے تب بھی ہم خوش, اس لیے کہ امام حسین کا رنگ ہے. آپ ہرا جھنڈا نکالیے جب بھی ہم خوش, وہ امام حسن کا رنگ ہے. آپ کالا جھنڈا نکالیے ہم جب بھی خوش, یہ کعبہ کے غلاف کا رنگ ہے.